الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد فرش عزائے علی ابن ابی طالب ہے، پرسہ و ماتم کے لیے حاضر خدمت۔ جس طرح کوئی یتیم اپنے باپ کے غم میں سوگوار رہتا ہے، ایسے مومن اپنے مولا کے غم میں سوگوار ہے۔ جس کے گھر سے میت اٹھتی ہے اس گھر کے ہی چاہنے والے تو ماتم کیا کرتے ہیں، جس کا کوئی تعلق میت سے نہ ہو کیوں ماتم کریں گے؟ واہ غربتا، کتنی قیامت کی رات ہے کہ روزے دار کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا، اور اتنی شدید ضربت ہے کہ شاید کائنات میں کوئی اور اتنی شدید ضربت آپ کو نہ ملے گی کہ سر مبارک پر جو ماری گئی تلوار ہے وہ سر کاٹتی ہوئی پیشانی تک اتر گئی۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا تھا، اس لیے مولا فرماتے تھے بیٹا رومال سے پہلے سر کے زخم کو باندھ دو۔ اجرکم اللہ۔ آج کی فرش عزا پر پرسہ لینے والوں میں اللہ کے رسول موجود ہوں گے، جسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ آج اس کی شہادت کی رات ہے، اس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ آج اس کی شہادت کی رات ہے، اس کو رونے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا بڑی محبت تھی مولا متقیان سے، اتنی محبت تھی۔ بہت مشہور جملہ جو آپ نے ہمیشہ سنا، آئیے ایک بار پھر سنیے کیا شدید محبت تھی، اور آج پرسہ دینے کے لیے سیدہ کی خدمت میں آنسو پیش کیجیے گا۔ یہ تو مدینہ منورہ میں ایک دن میرا مولا جب گھر میں تشریف فرما ہوا، داخل بیت الشرف ہوئے تو ملاحظہ کیا کہ رسول کی بیٹی سر جھکائے ہوئے زار و قطار رو رہی ہیں یا رنجیدہ خاطر ہیں۔ پوچھا مولا نے سلام کے بعد کہ شہزادی بنت رسول کس بات نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ آپ کو مدینے میں کوئی اب سلام بھی نہیں کرتا، لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی مدینے میں آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ امام نے سر جھکا کے فرمایا رسول کی بیٹی بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ سیدہ تڑپ گئی، ابو الحسن اس سے آگے کون سی بات ہو؟ فرمایا رسول کی بیٹی میں جس کو سلام کر لے وہ
مجھے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا یہ مدینہ. کتنا روئی ہے سیدہ. اجرکم علی اللہ. آج کے فرش ادا پر رونے کے لیے آپ کے پاس دونوں ہاتھ سلامت ہیں. آپ تو ماتم بھی کر سکتے ہیں, آنکھوں سے آنسو صاف کر سکتے ہیں. آج کی فرش ادا پر رونے کے لیے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ حضرت عباس نوحہ کو شب ضربت نہیں شب قیامت ہے. اجرکم علی اللہ. پرسہ و تعزیت کے ماحول میں جو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, جو وقت قبولیت دعا ہے, وقت قبولیت دعا ہے. آج کی رات وقت قبولیت دعا کی کیفیت لیے ہوئے شب قدر میں پہلی شب قدر بھی شب ضربت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے روزے اور نمازیں کہاں قبول ہو سکیں گے. اس لیے کہ جتنا خلوص آنسو اشک عزا میں ہے, آنسو عزا میں جتنا خلوص اشک عزا میں ہے اتنا خلوص کہاں سے لاؤں میں. تو آئیے آج وقت قبولیت دعا میں ایک دعا مانگیے کہ خدایا 1438 کا ماہ مبارک رمضان بھی نصف سے زیادہ ختم ہو چکا. اب خدایا خون علی ابن ابی طالب کا انتقام کب لیا جائے. اے خدایا آج کی رات کی دعا کچھ اور مانگیے نہ مانگیے آپ کا مسئلہ. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص امام کے ظہور کی دعا مانگتا ہے تو امام کے ظہور کی دعا کشادگی آل محمد ہی نہیں بلکہ کشادگی صاحبان ایمان بھی ہے. خدایا آج کی رات یہ دعا قبول فرما لے کہ اسی سال کو امام کے ظہور کا سال قرار دے. اے خدایا امام کا واسطہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم ظہور کے دور میں امام کے ناصروں میں شامل کیے جائیں. صلوات پڑھ لیں محمد والا. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا بیان, آپ کی سیرت کا بیان. ہم سورہ مبارکہ حل عطا سے مسلسل پچھلے تمام شبہائے ماہ رمضان میں استفادہ کر رہے تھے اور اسی عنوان کو ان شبہائے عزا میں بھی آگے بڑھایا جائے گا. سورہ مبارکہ حل عطا سورہ الانسان میں خدا نے انسان کی جو پہچان کا طریقہ بیان کیا اور انسان کی پہچان کے طریقے کے اعتبار سے جو انسان کے اعمال کی ایک کیفیت کو بشکل اعمال آل محمد بیان کیا. عمل تو سب کرتے ہیں, کوئی دکھانے کے لیے کرتا ہے, کوئی سنانے کے لیے کرتا ہے, لیکن نہ وہ کامیاب ہے جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اور نہ وہ کامیاب جو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے. بہت سے امداد تقسیم کرنے والے امداد بھی کرتے ہیں اور لینے والے کو ذلیل بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ پہ رکھا جائے, مانگو تاکہ تمہاری امداد کی جائے. قسم بخدا ایک گھرانہ آل محمد کا ایسا ہے کہ جو امداد بھی عطا کرتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے, ورنہ باقی عطا کرنے والے باقی دینے والے دیتے تو بہت ہیں مگر احسان جتا کر. اور آل محمد کا گھرانہ وہ جس کے الفاظ سورہ مبارک دہر میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ اپنے مقام پر کہ مانگنے والا کون ہے, اس سے کوئی بحث نہیں کہ مانگنے والا مسکین ہے, یتیم ہے یا اسیر ہے. یہ دیکھو دینے والے کون ہیں.
میں سوچتا ہوں کہ کوئی اپنے بزرگوں کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت تلاش کرے. یہ تو سورہ قرآن ہے جو پورا گھرانہ علی ابن ابی طالب تلاش کرے. کسی ایک فرد کے لیے آیت ڈھونڈنا، یہاں تو لگتا ہے آیتیں فضائل کو ڈھونڈتی ہوئی چلی آتی ہیں، اور پورے گھرانے کے بارے میں. گویا یہ عمل ایسا ہے کہ جو گھر کے اندر انجام دیا جا رہا ہے. گھر کس کا ہے؟ کل ہم بات وہاں تک پہنچا چکے تھے کہ کرامت کبھی ذاتی ہے، کرامت کبھی اکتسابی ہے، اور اسی سے لفظ کرامت کو آگے بڑھائیں گے. کرامت کا مطلب کیا؟ عزت. کرامت کا مطلب عظمت. کرامت کا مطلب بزرگی. کیا ترجمہ کیجئے گا؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو اعلان کیا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے تو آدم کی اولاد کو عزتیں عطا کر دی، ہم نے تو آدم کی اولاد کو بزرگی عطا کر دی، ہم نے تو آدم کی اولاد کو عظمتیں عطا کر دی. کیا معنی کیجئے گا؟ اور یہ عظمت و کرامت و عزت کیا ہے جو خدا نے آدم کی ساری اولاد کو عطا کی ہے؟ آدم کی جتنی اولاد سب کے پاس کرامت ہے، لیکن کرامت کی صلاحیت ہونا اور ہے، صلاحیت پر پورا اترنا اور ہے. بہت آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھائیں گے. اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ پروردگار نے کیا انسان کی ذات کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں کرامت موجود ہے؟ بالکل ایسا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دلیل کیا چاہیے؟ دلیل ہمارے پاس سوائے آیات ہے قرآن مجید کے یا اقوال معصومین کے اور دلیل کیا ہوگی؟ سب سے مضبوط ترین دلیل تو خود کلام پروردگار. صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، فرش ولا کی برکت سے آنے والا ہر شخص مجلسی ہو گیا ہے. ابھی میں اشارہ کروں گا، آپ پورے عنوان تک پہنچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سورہ مبارکہ والشمس، سورہ مبارکہ والشمس. خدا نے قسمیں کھانے کے بعد نفس کی کیفیت کو بیان کیا. گرچہ نفس کو بیان کرنا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے اور کس کے بس میں ہے کہ حقیقت نفس کو بیان کرے. اور امام نے بھی سب کو بیان نہیں کیا ہے، صرف کمیل کو بیان کیا ہے. کمیل ابن زیاد نخعی ان با معرفت اصحاب امیر المومنین میں شامل ہیں کہ جن کو امام نے نفس کے راز کا علم عطا کیا. خدا نے کیا مخلوق بنائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. آسان ترجمہ کیجئے کہ خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں توازن عطا کر دیا. توازن کا مطلب کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کر دیا اس نے اس نفس کے اندر فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. انسان میں صلاحیت ہے کرامت کی بھی، انسان میں صلاحیت ہے رذیلت کی بھی. چاہے تو عزیز ہو جائے اور چاہے تو ذلیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کرامت ذاتی کا مطلب صلاحیت انسان کے اندر. کبھی کبھار گناہوں کے مسئلے پہ تو ہم کہتے ہیں جی کیا کیجئے، خاکی انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے. کبھی یوں کیوں نہیں کہتے کہ نوری انسان ہے، تقویٰ تو ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے. تو کیا آپ نے انسان کی تعریف میں غلطی کرنے والا حصہ شمار کر لیا ہے؟ انسان کہتے ہی اس کو ہیں جو غلطی کرے. اگر انسان سے غلطی کا امکان ہے 50%، تو 50% انسان سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ فرشتوں سے بلند ہو جائے.
اور آئیے پچھلے ذرا سے مسائل سے ایک ربط دیتے ہوئے، تو کہ مجھے پورا احساس ہے کہ یہ عشق آل محمد کا جذبہ ہے کہ آج کی مجلس عزا میں نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، نئے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں صاحبان ایمان کہ مولائے متقیان کی محبت میں فرش عزا پر آئے ہوئے۔ تو اب آئیے پچھلے ذرا سے دروس سے ایک جملہ سمیٹتے ہوئے، وہ جملہ کیا ہے کہ انسان اگر اس صلاحیت پہ غور کرے، پروردگار عالم نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ چاہے تو منزل کمال کو حاصل کرے اور چاہے تو منزل کمال سے اتنا نیچے گر جائے کہ پتھر سے بدتر ہو جائے، حیوانات سے بدتر ہو جائے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا انداز ہے جو آپ نے ہمیشہ صاحبان علم سے سنا ہے۔ میں خلاصہ کر لیتا ہوں۔ ایک پتھر ہے، پتھر اپنی فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا، جو پتھر کی صفت ہے وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کبھی پتھر ہوگا تو اس میں سختی پائی جائے گی، جب بھی کوئی پتھر ہوگا تو اس میں نرمی کا دور دور تک گزر نہ ہوگا، کوئی جذبات نہ ہوں گے، کوئی احساسات نہ ہوں گے، کیونکہ وہ پتھر ہے۔ حیوانات اپنے اعتبار سے ان کو حیوانیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حیوان حیوان ہے، اسے کیا خبر کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے۔ وہ جہاں سبزہ دیکھتا ہے کھانے کو آگے بڑھ جاتا ہے، تو اسے اس کی حیوانیت سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ جتنا چاہیں اسے معتبر مقام دیجئے، مقدس نام دیجئے، ارے اسے خدا بنا کر پوج لیجئے، تب بھی حیوان حیوان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تمام مخلوقات کو دیکھتے ہوئے چلیے، ہر مخلوق اپنی صفت کے ساتھ مقید ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حیوان سے حیوانیت الگ ہو جائے، پتھر سے اس کی فطرت الگ ہو جائے، پرندگان سے ان کے اڑنے کی فطرت کو الگ کر دیا جائے۔ بس ایک بیچارہ انسان ہے کہ جو کبھی انسانیت سے الگ بھی ہو جاتا ہے، بس بیچارہ انسان ہے جو کبھی انسانیت سے الگ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی عجیب ہے مخلوق پروردگار، اس سے دیکھ کر فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ شکل انسان میں اصل انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پتھر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے، حیوانات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ چار ٹانگوں والا حیوان ہے تو وہی کام کرے گا جو اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن انسان واحد ایسا مخلوق پروردگار ہے جو شکل میں انسان رہتا ہے اور انسانیت کی صفت سے دور نکل جاتا ہے۔ اسی صفات کے اعتبار سے کرامت ذاتی، خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ چاہے تو پتھر کو ہاتھ میں لے اور اس سے پانی نچوڑ دے۔ خدا نے انسان کو ایسا بنایا، چاہے تو دل اتنا سخت ہو جائے کہ اس دل سے پانی بھی نہ نکلے۔ یعنی کمال یہ کہ چاہے تو پتھر سے پانی نچوڑ لے، اور بدترین صفت یہ کہ اتنا قلب سخت ہو جائے کہ اس سے آنسو کے دو قطرے بھی نہ نکلے۔ انسان ایک کرامت ذاتی، ایک کرامت اکتسابی۔ کرامت ذاتی کیا ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا اس صلاحیت کا حامل ہے۔ فرشتے نہیں بنائے ایسے، حیوان نہیں بنائے ایسے، پرندگان نہیں بنائے ایسے، جیسے انسان بنایا۔
اور کرامت اکتسابی کیا ہے کہ اب یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر چاہے تو ایمان اور عمل صالح کی بدولت سے اتنا معتبر ہو جائے کہ پتھر کی دیوار سے کہے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ اور اسی انسان کی پہچان میں سارے انسانی معیارات، کوئی ایسا ترازو ہونا چاہیے۔ اب پہچانوں کیسے کہ انسان کامل انسان کون ہے؟ پہچانوں کیسے؟ مجھے تو مکتب عقل والے بھی نیم کامل دیکھتے ہیں، مجھے تو مکتب عشق والے بھی، اب جو پچھلے دروس میں آ چکے ہیں وہ میری بات سے بہت قریب ہو رہے ہوں گے، مکتب عشق والے بھی مجھے نیم کامل دیکھتے ہیں، مجھے کامل انسان کہاں دکھائی دے؟ آج کی رات دکھاتی ہے کہ کامل انسان کو دیکھنا ہو تو اس کی کرامت ذاتی بھی دکھا دیتے ہیں اور کرامت اکتسابی بھی دکھا دیتے ہیں۔ کرامت ذاتی کیا ہے؟ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، بل یہ چاہیے کرامت ذاتی آپ کے پاس کیا آپ نے خدا سے مانگ کے لی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے اپلیکیشن دی ہو اللہ کو، پروردگار مجھے انسان بنانا، ہو سکتا ہے میں نے اللہ سے کہہ دیا ہو پروردگار مجھے حیوان نہ بنانا۔ کرامت ذاتی اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، خدا نے دے دیا تو یہ تو آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ ارے یہ کرامت ہے، اگر رزق خدا دینا چاہے تو سوال کیا گیا تھا مولا سے، مولا رزق جو انسان کے پیچھے پیچھے آتا ہے، جو مل کر رہتا ہے، اگر کسی انسان کو کسی مقام پر قید کر دیا جائے، راستے سارے بند ہوں، بہت غور کیجئے گا، راستے سارے بند ہوں، کوئی راستے بند کر کے یہ نہ سمجھے کسی کا رزق روک لے گا۔ راستے سارے بند ہوں، راستے سارے بند ہوں۔ امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے کسی انسان کو ہم نے بند کر دیا قید خانے کے اندر اور اب کہیں سے راستہ موجود نہیں ہے، جو رزق آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رزق ایسا بھی ہے جو انسان کے لیے مقدر ہو چکا اور اسے مل کر رہے گا۔ اب مولا بتائیے وہاں تک رزق کیسے پہنچے گا؟ سب دروازے بند ہیں، کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے۔ امام نے سوال کرنے والوں سے سوال کر لیا، اب کسی سے معصوم سوال کر لیں تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ مولا نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تم نے جو مفروضہ قائم کیا ہے، فی الحال تم میں مفروضے کی بات ہی کر رہا ہوں، تم نے جو مفروضہ قائم کیا ہے، کسی انسان کو بند کر دیا ہے قید خانے کے اندر، بتاؤ اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اسے موت آئے گی؟ اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو بیچارے سر جھکا کے کہتے ہیں مولا سے، مولا اسے اور کچھ نہ ہو، روٹی ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، موت تو ملے گی۔ امام نے پھر سیکنڈ کوسچن کیا، ایک اور سوال کیا، اچھا اگر موت آنے کا یقین ہے تو ملک الموت کہاں سے داخل ہوگا تمہارے خیال میں؟ کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، تو ملک الموت کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ کہنے لگے مولا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو کیا جواب دیں؟ مولا اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ موت تو آئے گی، ملک الموت کہاں سے آئے یہ خبر نہیں ہمیں۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کتنے نادان ہو، اس بات پر یقین ہے کہ خدا اگر ملک الموت کو بھیجنا چاہے تو بند دروازوں سے، بند کھڑکیوں سے، سوراخ کے نہ ہونے پر بھی بھیجنے پر قادر ہے۔ تو کیا وہ خدا رزق بھیجتے ہوئے عاجز ہو جائے گا؟ موت بھیجنے پر قادر تھا اور رزق بھیجنے پر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایک کرامت ذاتی ہے انسان کی، اور کرامت ذاتی وہ کرامت ہے جو انسان کو اپنے اختیار سے نہیں ملی۔ مجھے خدا نے انسان بنایا، میرے کہنے پہ نہیں بنایا، اب مجھے انسان ثابت کرنا ہے وہ اپنے اختیار سے۔
خدا نے انسان بنایا ہے اپنے اختیار سے، مجھے انسان اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اپنے اختیار سے۔ میں چاہوں ثابت کروں اور چاہوں ثابت نہ کروں، بڑا مشکل سا ہے یہ فیصلہ کرنا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیت قرآن سورہ سجدہ دعائے کمیل ابن زیاد میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آیت کا انتخاب کیا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو مومن ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے کہ فاسق ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دو تصویریں آپ کے پاس ہیں، ایک تصویر مومن کی ہے، ایک تصویر منافق یا فاسق کی ہے۔ دونوں کو دیکھیے بہت غور سے دیکھیے تو کیا ہوگا کہ بالکل برابر ہیں، سر بھی برابر ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، زبان ہے، ہونٹ ہیں، کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں، بالکل برابر ہیں۔ مولا کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے؟ پہچانوں کیسے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا؟ نہیں، آسان کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے مثلا چاول کا وزن کرنا ہے تو کوئی معیار ہوگا، اگر آپ نے دودھ کا وزن کرنا ہے تو کوئی معیار الگ سے ہوگا، یہ لیکوڈ شیپ میں ہے۔ اگر آپ نے وزن کرنا ہے سونے کا تو الگ سے کوئی معیار ہوگا، اگر آئرن کو تولنا ہے تو معیار الگ ہوگا، اگر جسم کے درجہ حرارت کو دیکھنا ہو تو معیار اور پیمانہ الگ ہوگا، اگر بارش کتنی نازل ہوئی اس کو دیکھنا ہے تو پیمانہ الگ ہوگا۔ تو اگر تمام تر اوصاف کائنات میں اوزان کو پہچاننے کے لیے پیمانے الگ الگ ہیں تو خدا نے کوئی انسانیت کو تولنے کا پیمانہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ کوئی پیمانہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو پھر تو خیر ہے، سب کہیں گے ہم بڑے انسان۔ صلوات پڑھے محمد علیہ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی پیمانہ دیا ہے تو اس پیمانے کی معرفت لازم ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا فرق ہے فاسق میں اور مومن میں؟ فاسق وہ ہے جو انسانیت کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، اور مومن وہ ہے جو انسانیت کے پیمانے سے نیچے نہیں گرتا۔ اب پیمانہ کیا ہے؟ تلاش کیجئے، پیمانے تلاش کرتے کرتے ہم اسی ذات کی جانب آگے بڑھیں گے جس کے لیے آپ آج کیوں آئے، یہاں پر کیوں آئے ہیں، کس کی محبت نے آپ کو کھینچ کے یہاں بلایا۔ اللہ شدید محبت ہے مولا سے، شدید محبت ہے مولا سے، پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب کبھی پریشان ہو تو اگر آپ کو اپنی محبت علویہ پہ یقین ہو تو خدا سے کہیے پروردگار تجھ کو اس محبت کا واسطہ جو مجھ کو مولا سے ہے۔ سارے واسطے ایک طرف، سارے حوالے استغاثے کے ایک طرف، اگر آپ کو اپنی محبت مولا پہ یقین ہے تو خدا کو واسطہ دیجیے اپنی محبت کا کہ خدایا جو مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے۔ اگر آپ کو اپنی محبت پہ یقین ہے مولا کی کہ آپ کو مولا سے محبت ہے تو پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی محب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو امتحانات ہیں جس سے آزمائے جاتے ہیں، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، جس سے مولا کے چاہنے والے مولا سے اور قریب ہوتے ہیں۔ ورنہ کیا میثم تمار مومن نہیں تھے؟ کہ حجر ابن عدی مومن نہیں تھے؟ کیا مولا کے عاشق نہیں تھے؟ کیا ابو ذر اور سلمان مولا کے عاشق نہیں تھے؟ تو پھر مشکلات میں کیوں گرفتار ہوئے؟ اور اگر مشکلات میں گرفتار ہوئے تو مولا کی محبت کم ہوئی کہ بڑھ گئی؟
ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں گرفتار ہو کر ہماری محبت کہیں مشکل میں نہ آ جائے۔ میثم تمار کی محبت تو وہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد محبت نکھر رہی تھی۔ ہاتھ کٹ گئے مگر فضائل علی ابن ابی طالب کی زبان نہ کٹ سکی۔ اب آئیے انسانیت کے معیار پر جو پیمانہ خدا نے قرار دیا، آج اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی شبوں میں۔ کرامت ذاتی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاص طور سے بہت ساری کرامتیں مولا کی ذات کے اعتبار سے، ان میں سے ایک کرامت، پہلی کرامت، اور اس کرامت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت خدا نے علی کو دی ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ خدا نے آپ کو انسان بنایا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، یہ خدا کی عطا ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے، ایسے کعبے میں علی کی ولادت خدا کا دیا ہوا وہ مقام ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ میں کیا مثالیں عرض کروں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جب کوئی مصنوعات کو استعمال کرے تو مصنوعات ذرا معتبر ادارے نے بنائی ہوں۔ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں کہ ہم تلاش کرتے ہیں، اب تو 2 نمبر مشکل سے ملتا ہے کہ اتنے نمبر آگے بڑھ گئے۔ 1 نمبر تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اگر موبائل چارج کرنا ہے تو اس کا چارجر جو ہے وہ کم از کم 2 نمبر تو ہو کہ چارج صحیح کر دے۔ تو پتہ چلا عقل کہتی ہے کہ پہلے دیکھو خریدنے سے پہلے کہ آیا کہاں سے ہے، آیا کہاں سے ہے۔ آج کل تو ایسے مسائل ہیں، اس طرح کی دھوکے بازیاں ہیں کہ کوئی اپنے ہاتھ سے بنا کے کہتا ہے کہ یہ چائنا سے آیا ہے۔ تو جیسے مسائل مصنوعات ہیں، ایسے مسائل انسانیات ہیں، خود سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مجھے انسانیت کے موبائل کو چارج کرنا تھا، میں کہاں سے لاؤں چارجر کا؟ گھر خدا کے گھر سے لے لو۔ ایسا چارجر ہے کہ وہاں پر رہے گا، تم اگر اپنے موبائل ولایت کو اس سے مربوط کر لو گے چارج ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو کرامت ذاتی ایک اشارہ کرتے پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پورا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شرف ایسا ہے، ایسا شرف ہے کہ کائنات میں کوئی مولا کو مانے کہ نہ مانے، کوئی مولا کو مانے کہ نہ مانے، مگر آپ کی ولادت خانہ کعبہ سے انکار نہیں کر سکتا، اور دوسری بات خانہ کعبہ کو اپنا گھر نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ نہ تمہارا گھر ہے نہ ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، خانہ کعبہ تمہارے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی خدا کا گھر ہے۔ اب تو سمجھو خدا کا دیا ہوا ہے، اب جو علی کا انکار کرے خدا کے دیے ہوئے کا انکار ہے، اور جو اقرار کرے تو خدا کے دیے ہوئے کا اقرار ہے۔ اس لیے اقرار کرنے والے خدا والے ہو گئے، انکار کرنے والے غیر خدا والے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صرف ایک کرامت امام کے اکتسابی کرامات میں سے، تو مولا پیدا تو کعبے کے اندر ہو گئے، اس میں مولا کمال نہیں ہوگا نا، یہ تو پیدا نہیں ہوئے، خدا نے چاہ پیدا کر دیا۔ آپ کا پیدا ہوئے کا جمعے کو، تو آپ کا اختیار تھا کہ نہیں؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں؟ میں مدینہ شریف میں پیدا ہوا تھا، آپ کا اختیار تھا کہ نہیں؟ تو کوئی کہاں پیدا ہو جائے، کس دن میں پیدا ہو جائے، کس مقام پر پیدا ہو جائے، یہ اختیار اس کا نہیں ہے، یہ اختیار پیدا کرنے والے کا ہے۔
یہ اختیار پیدا کرنے والے کا ہے۔ اب ایک اختیار جو مولا کا اپنا، وہ کیا ہے؟ وہ اختیار وہ ہے جب اللہ کے رسول پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میں چھوڑتا ہوں بچپن کے واقعات کو کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو بچپنے کی باتیں ہیں کہ آغوش میں تھے تو یہ پڑھ لیا ہوگا، وہ پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے بلایا، اور بلاتے تھے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو۔ جب رسول بلاتے تھے، رسول بلاتے تھے، اگر آج ہم بلا لیں تو وہ آنے والا اتنا امین و صادق ہے، کل محمد کے بلانے پہ آتا تھا، آج امت محمد کے بلانے پر آتا ہے۔ بلا لیا، بلانے کے بعد کہا یا علی، ہے 10 سال کا سن ایک روایت، یا 13 سال کا سن، کم از کم 10 سال اور بہت سے بہت 13 سال کا سن ہے۔ بلانے کے بعد فرمایا یا علی، مجھ پر آیت قرآن آئی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو بلا کر پیغام انذار دوں، ان کو ڈراؤں، تو اب آپ نے انتظام کرنا ہے۔ انتظام کیا کرنا ہے کہ 3 سا کھانے کا انتظام کرنا ہے، گوسفند کی ایک ران کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے انتظام کرنا ہے خاص قسم کی شہد کا میٹھے کے طور پر، اور اس کے بعد تمام اولاد عبد المطلب خاندان کے تمام افراد کو سب کو بلانا ہے۔ گویا یہ پہلی دعوت ہو رہی ہے، اور دعوت کا منتظم کون ہے؟ جملہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے، میں اپنے گھر کی دعوت کرتا ہوں تو مجھے مہمان گننا پڑتے ہیں۔ دعوت سے پہلے تحریر کرتا ہوں کتنے افراد آئیں گے، اس خاندان میں کتنے ہیں، اس خاندان سے کتنے آئیں گے، کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اور جب کبھی نام حسین پر دسترخوان بچھاتا ہوں، نہ کبھی گنتا ہوں نہ کبھی حساب لگتا۔ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نا، بالکل۔ اپنے گھر میں تقریب کیجئے، افطار پارٹی کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ گننا پڑے گا، اور پھر ہر کس و ناقص کو آپ کہہ بھی نہیں پائیں گے کہ آپ کے ذہن میں کہ کتنا انتظام کیا ہے۔ لیکن یہ فرش عزائے حسین کی برکت ہے کہ آپ بغیر سوچے ہوئے بلائے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کے ہاتھ میں انتظام ہو۔ تو یہ انتظام ہے جو مولا متقیان نے کیا۔ 10 سال کے سن میں 10 سال کا بچہ کیا انتظام کرے گا، یا 13 سال کا شہزادہ کیا انتظام کرے گا؟ کھانے کا انتظام کیا گیا اور سب کو بلایا گیا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا رسول اپنی بات بیان کرنے میں کامیاب ہوتے، لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا لیا، ایسا نہیں کھانا چھوڑ کے گئے، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول بیان کرتے کچھ، یہ اٹھ کے چل دیے کہ اب تو کھا لیا، چلیے۔ حالانکہ یہ سوچتے کہ اتنے سارے کھانا کھانے والوں میں ایک گوسفند کی ران ہے، 3 سا خوراک ہے، اور تھوڑا شہد ہے، اس میں اتنی برکت کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مولا متقیاں سے، یا علی اگلے دن پھر دعوت کرنی پڑے گی، پھر انتظام کیجئے۔ آپ نے پھر انتظام کیا، سب کو بلایا گیا، اور اب بعض روایات میں دوسرے دن یہ موقع مل گیا، بعض میں تیسرے دن موقع ملا کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اپنے پیغام کا اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا، تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین پیغام لے کر آیا ہوں، اور مجھے خدا نے مامور کیا ہے کہ میں یہ پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اب اس میرے پیغام میں جو میرا ساتھ دے گا، جو میرا ساتھ دے گا، بیٹھے ہوئے تو بہت تھے، سن و سال بھی بہت تھے، بزرگی کے انداز بھی بہت تھے، بیٹھے تو بہت تھے، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا وزیر ہوگا۔ سب خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ 13 سال کا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔
یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرا ساتھ دے گا تو میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا وصی، میرا وزیر یہی ہوگا۔ 13 سال کے بچے نے وہ کمال کیا۔ یہ کرامت اکتسابی ہے، یہ میرے مولا کی مرضی تھی کہ اعلان کریں کہ نہ کریں، کعبے میں پیدا ہوں کہ نہ ہوں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ رسول کی حمایت کا اعلان کریں کہ نہ کریں، یہ علی کی مرضی ہے۔ تو خدا کی مرضی کو ولایت کہتے ہیں اور علی کی مرضی کو جانشینی ختمی پروردگار کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند سر آواز۔ اللہم صل۔ ایک کرامت ذاتی، ایک کرامت اکتسابی۔ اپنے اختیار سے مولا کا قدم کون سا تھا؟ آپ نے اعلان کیا۔ کسی نے آپ کو اعلان پہ مجبور کیا تھا؟ کسی نے آپ کو اعلان کی لالچ دیا تھا؟ کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے صاحب علم غیب ہے، لیکن من حیث انسان آپ کا اعلان آپ کا اپنا کمال ہے، اپنا اختیاری کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے صرف ایک جملہ آج کی حد تک اور باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ یہ کرامتیں تو اپنے مقام پر، انسانیت کا معیار کہاں سے آیا مولا متقیان؟ صرف ایک چھوٹی سی مثال، اور مثال وہ ہے کہ جنگ صفین پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حاکم شام جو کہلاتا ہے شخص، وہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچا صفین پر، اور صفین پر پہنچتے کے ساتھ ہی دریا پہ قبضہ کر لیا۔ امام کا لشکر راستے میں ہے۔ جب امام کا لشکر وہاں پہنچا تو حاکم شام کا لشکر پانی پر قابض ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان عجیب مخلوق ہے کہ شکل انسان میں ہے مگر صفت انسان کے بغیر ہے۔ قبضہ کر لیا پانی پر، اور اب میٹنگ بلائی گئی۔ جب امام کے لشکر سے کسی نے آ کر پانی کا مطالبہ کیا کہ بھائی پانی پہ قبضہ آپ نے کیوں کر لیا ہے؟ کچھ اصول ہوتے ہیں جنگ کے بھی، پانی پہ قبضہ کیوں کر لیا؟ پانی کا قبضہ چھوڑ دیجئے کہ تاکہ لوگ پانی پی سکیں۔ حاکم شام نے میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے؟ پانی قبضہ کھول دیا جائے یا قبضہ برقرار رکھا جائے؟ کیا کیا جائے؟ بعض نے کہا کہ جی پانی کا قبضہ جو ہے برقرار رکھا جائے، بعض نے کہا پانی کھول دیا جائے کہ پانی بہرحال۔ کہتے ہیں عمرو بن عاص نے عجیب جملہ کہا کہ اگر تو پانی نہیں کھولے گا تو علی وہ ہیں جو پانی چھین لیں گے۔ اگر تو پانی کا قبضہ نہیں چھوڑے گا تو یہ لشکر وہ ہے کہ جو قبضہ چھین لے گا۔ تو پھر ایک سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے کون چھین سکتا ہے ہم سے قبضہ فرات کو۔ تو فیصلہ یہ ہوا، شورا کا فیصلہ یہ ہوا سقیفہ کہاں نہیں بنے، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ جملہ اردو کا بڑا عجیب سا محاورہ، جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا ہو تو امام نے خطبہ دیا اپنے فوجیوں کے درمیان، فرمائے دو راستے ہیں، دیکھو اس نے قبضہ کر لیا پانی پر، اور پانی انسانی ضرورت ہے، اس نے قبضہ کر لیا۔ دو راستے ہیں، یا تو تم ذلت و پستی کے مقام کو قبول کر لو، سر جھکا دو، یا پھر اپنی تلواروں کو ان کے خون سے ان کی پیاس بجھاؤ اپنی تلواروں کی، اور پھر اپنے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خاص جملہ تھا جس نے تمام لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی۔ فرمایا الموت فی حیاتکم قاہرین والحیات فی موتکم مقہورین۔ الفاظ کیا ہے مولا کے؟ حیات تمہارے
اس معاشرے میں مر جانے والوں کے لیے ہے کہ جو اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، اور موت ان کے لیے ہے جو زندہ رہتے ہوئے اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں۔ امام نے اپنے لشکر کے سامنے سے موت و حیات کا فلسفہ اتنا بدل دیا کہ پورا لشکر آمادہ ہے کہ مولا ہم جا کر ابھی قبضہ چھڑاتے ہیں، اور لشکر گیا، قبضہ چھین لیا۔ اب جب قبضہ چھین لیا اور پانی مولا کے اختیار میں آ گیا، پھر یہاں ایک سوال اٹھا کہ وہ لوگ مانگنے آگے پانی کہ پانی چاہیے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، انسانیت کا معیار پیمانہ کیا ہوگا؟ حاکم شام ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے پیمانہ انسانیت؟ آ کر سوال کیا گیا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی چاہیے۔ امام کے لشکر میں کچھ کمزور انسان بھی تھے، کہا ان کو پانی مت دیجئے کہ عدلے کا بدلہ ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں بھی دشمن پر شجاعت سے تو غلبہ پاتا ہوں، مروت سے نہیں۔ میں تلوار سے مقابلہ کروں گا مگر مروت کا عنوان نہیں ہوگا۔ مروت کہتی ہے پانی دیا جائے۔ تو میدان جنگ میں بھی انسانیت کا ایسا معیار کہ اگر کوئی حالت جنگ میں میرے مولا کی انسانی صفت کو ملاحظہ کرے تو وہاں بھی پانی دے دیا تھا، وہاں بھی پانی دیا تھا، اور اپنے قاتل کو بھی پانی پلایا، بلکہ شربت پلایا۔ ربط مصائب پہ جانے سے پہلے صرف ایک جملہ کہ یہ وقت وہ ہے جب میرا مولا بستر شہادت پہ جانے والا ہے۔ آج کی رات رونے کی رات بھی ہے، ماتم کی رات بھی ہے، اور آج کی رات اعمال کی رات بھی ہے۔ جیسے آپ مولا کی محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں، ایسے مولا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آج کی رات میں آپ نے اعمال میں شرکت کرنا ہے۔ اس لیے کہ مولا راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آئیے آج مولا کی محبت میں ایک طرف آنسو بہا کر اظہار محبت کریں، ایک طرف نمازیں پڑھ کر مولا کی اطاعت کریں۔ تو آج کی رات اعمال کی رات ہے، آج کی رات جاگنے کی رات ہے۔ اور جیسے پورا انتظام آپ کے سامنے ہے کہ بہرحال ماہ رمضان کے آغاز سے ہی مسلسل دروس بھی ہیں، مدرسے کی تعلیم و تربیت کا انتظام ماہ رمضان میں بھی ہے، تو بہرحال جو آپ کے تعاون کی کیفیت ہو انشاءاللہ دام درہم سخن آپ جب تعاون کریں گے تو آپ جاتے ہوئے کاؤنٹر سے رابطہ کیجیے گا۔ اور بہرحال اپنی حیثیت میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا کام ہم کر دیں گے، ہاں تھوڑا سا نام ہمارا بھی شامل ہو جائے گا، لیکن عزادارو پرسہ و ماتم کے لیے جب آتے ہیں تو مولا کی وہ بہترین انسانی صفت جو واقعاً اس وقت بھی دکھائی دیتی جبکہ آپ کے سر کو شگافتہ کر دیا گیا۔ کب کی بات ہے؟ ہر سال سنتے ہیں، ہر سال ایسا لگتا ہے جیسے اسی سال کا واقعہ ہے۔ کتنی تازگی ہے غم اہل بیت میں، جیسے کوئی انسان ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتا لگتا ہے اسی سال روزے رکھ رہا۔ ایسے میرا مولا ایک رات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان ہوا کرتے ہیں، ایک رات اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے، اور آج کی رات آپ یہاں بیٹھے ہوئے ماتمدارو، آج کی رات میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر مہمان ہائے، اور رات امام نے کیسے گزاری ہے۔ کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسن بتاؤ ماہ رمضان کی کتنی شبیں گزر گئیں، کبھی پوچھتے تھے بیٹا حسین بتاؤ کتنی شبیں باقی رہ گئیں، کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر رسول خدا کے وعدے کو یاد کرتے تھے۔ آج کی رات وعدہ پورا ہو کر رہے گا،
آپ بھی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، خدا سلامت رکھے ایسے مومنین کو کہ جن کی بیٹیاں ہیں، خدا بیٹیوں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر بیٹی کے گھر باپ مہمان ہو تو بیٹی کیا اظہار محبت کرتی۔ ایک مرتبہ میرا مولا سحر کے وقت طعام کے لیے آمادہ خاطر ہے کہ بیٹی نے بڑی محبت سے باپ کے سامنے سحر کے کھانے کا انتظام کیا، اور سحر میں کیا رکھ دیا تھا جو ایسا میرے مولا کے چہرے پر کیفیت تبدیل ہو گئی۔ رکھا کیا تھا؟ نان جوی، یعنی وہ نان جو جو کے بنے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ساتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا اور تھوڑا سا نمک تھا۔ اللہ کے ولی نے دیکھا، رونے لگے۔ عجیب، اللہ فرمایا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا بھی کرتی ہے، ایسے تم نے میرے ساتھ کیا۔ ام کلثوم سر جھکائے ہوئے، بابا کیا خطا ہو گئے؟ فرمایا بیٹی یہ ایک سے زیادہ کھانے کیوں رکھ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ جناب ام کلثوم سے امام فرماتے ہیں بیٹی ان کھانوں میں سے ایک کھانے کو اٹھا لو۔ بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بیٹی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لو۔ بیٹی کی محبت ہے نا۔ رونے والوں، آپ کی مرضی ہے، جتنا روئیے گا اتنا غصہ دیجیے گا، بس جب اپنی بیٹی کی محبت سمجھ میں آئے تو ام کلثوم پر آج غصہ پیش کیجیے گا۔ چھوٹی بیٹی ہے مولا کی، اٹھایا نمک کو، امام نے روک دیا، نمک رکھ دو بیٹی، دودھ کو اٹھایا۔ ہائے وہ آخری سحر کا طعام، وہ آخری سحری جو میرے مولا نے تناول کی ہے، وہ روٹی جو کی ہے اور نمک ہے۔ کتنا کی خوراک ہوگی میرے مولا کی، کتنی خوراک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں تیار ہوئے مسجد میں جانے کے لیے، اور ایک سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے دیا، پھر دیتا ہوں، کہ جنت کے جوانوں کے سردار کیسے ممکن ہے کہ پڑوس میں مسجد ہو اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ مولا کے اولادوں میں کوئی بیٹا گھر میں نماز پڑھتا ہو، ممکن نہیں ہے۔ اس دن امام نے تاکید کی، اے بیٹا حسن حسین، آج تم کو میرے حق کی قسم ہے، آج نماز گھر میں پڑھو۔ اگر امام وقت حکم کر دے تو اطاعت واجب ہو جائے گی۔ میرا مولا دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ مرغابیاں جو صحن میں پلی ہوئی تھی، امام سے بڑی محبت، امام کے ابا کے دامن سے لپٹنے لگیں اور ایسے بے چین تھیں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ایسے چیخ رہی تھیں جیسے مولا سے فریاد کرتی ہیں، مولا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے۔ امام نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں، جب تک انہیں خوراک دے سکو، ان کا خیال رکھ سکو، گھر میں رکھنا، اور جب ان کا خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا کہ یہ گھوم پھر کر زمین پہ اپنی خوراک تلاش کر۔ میں کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال تھا۔ مولا کربلا میں چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے بچے پانی مانگیں گے مولا، اور کوئی پانی دینے والا انہیں نہ ہو۔ میرا مولا سمجھا کے نکلنا چاہتے ہیں کہ جیسے دروازے کے قریب سے گزرے تو جملہ روایت کا ہے کہ میرے مولا کی کمر کا بندھا ہوا پٹکا دروازے کی کنڈی میں اٹک گیا، ایک رکاوٹ اور پیش آئی۔ امام نے
اپنے پٹکے کو اس کنڈی سے الگ کر کے فرمایا کہ علی اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لو کہ موت کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ رات بھر کی کیفیت مولا کی مختلف تھی، رات کیسے گزاری ہے آپ نے سنا، اور اب مسجد میں پہنچے ہیں۔ خدا آپ کو نصیب کرے کوفے کی زیارت، کبھی مولا کا گھر دیکھیے گا، کبھی مسجد کوفہ دیکھیے گا۔ ایک دروازہ تھا جو امام کے گھر کی طرف مسجد کا کھلتا تھا، جہاں سے امام داخل ہوئے تھے۔ امام اس دروازے سے داخل مسجد ہوئے، امام نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ امام نے سوتے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا، جگاتے جگاتے آگے بڑھے، دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سو رہا ہے۔ اس کو بھی ہلا کے فرمایا ایسے نہ سویا کرو کہ ایسے شیاطین سوتے، یا دہانی کروٹ سویا کرو کہ ایسے انبیاء سوتے ہیں، یا بائیں کروٹ سویا کرو ایسے حکما سوتے، یا پھر پش کے بل سو جایا کرو، الٹے مت سویا کرو۔ سب کو اٹھایا ہے، بیدار کیا ہے نماز کے لیے۔ میرا مولا مصلی نماز سے پہلے محراب اذان پر آئے۔ میں جملہ کہوں گا، شاید کوئی نماز پڑھانے والا اذان نہ دیتا ہو، مگر مولا نے یہ شرف بھی ہم سب کو عطا کیا کہ اذان دینا بھی سنت علی ابن ابی طالب، اور وہ آخری اذان تھی۔ کس سے خبر تھی کہ یہ آخری اذان ہے؟ اذان کی آواز گونج رہی تھی، واہ غربتا واہ محمدہ، بیبیوں جی بھر کے سن لو، یہ آواز دوبارہ سننے کو نہ ملے۔ ایک کربلا کی اذان علی اکبر ہے، ایک کوفے کی اذان علی ابن ابی طالب۔ میرا مولا مصلی عبادت پر آیا، رونے والوں، وہ قیامت کا وقت بھی نزدیک آ گیا جب میرا مولا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ جانا چاہتے تھے یا سر کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ظالم نے ایسے تلوار ماری، اتنی شدت سے تلوار ماری کہ میرے مولا کا سر کٹتے کٹتے تلوار پیشانی تک آ گئی۔ اتنا خون بہا کہ آنکھوں سے چہرے مبارک پر خون ہی خون تھا، اور پھر ظلم یہ کہ اس میں زہر شامل کیا گیا تھا۔ ہائے میرا مولا، ادھر منادی غیب نے ندا بلند کی، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانفصمت واللہ العروۃ الوثقی، قد قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء۔ رونے والوں، منادی کی ندا سنی، ارے بیٹیوں نے فریاد کی، جناب ام کلثوم نے منہ کو پیٹنا شروع کیا، واہ محمدہ واہ علیہ۔ بھائیوں کو روانہ کیا جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے۔ آخری جملہ میں کہوں گا، بیویوں آج بھائی گھر میں تھے تو بھیج دیا، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا، منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے کوئی نہ ہوگا، اسے روانہ کیجئے گا۔ رونے والوں، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے، آخری جملے، حسنین روتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں۔ ہائے پورا کوہرام مچ گیا، امام کے سر مقدس پر رومال باندھا گیا، نماز کی رکعت کو تمام کرایا گیا، امام کو اٹھا کے لے کے چلے۔ اتنا ذوف و نقاہت تھا، مولا سے اٹھا نہیں جاتا تھا، تو مولا کو چٹائی پہ لٹایا گیا، اٹھا کے لے کے چلے، ماتم ہوتا ہوا چلا، واہ محمد۔ آخری جملے، مولا اٹھانے والے بھی آ گئے، ماتم والے بھی آ گئے۔ ہائے کربلا، ارے